ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے صورتحال؟ وہ ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تشویش پیدا کر رہے ہیں، اس سے سب لوگوں کو تشویش ہے، اس میں سعودی عرب کو بھی تشویش ہے، مصر کو بھی ہے، امارات کو بھی ہے، قطر کو بھی ہے، سب کو ہے اس پہ تشویش۔ صحیح ہے، بالکل۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ راؤ عمران صاحب، آپ بتائیے گا، انٹرنیشنل افیئرس کا آپ کو بھی تجربہ ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایک بڑا اسپیشلائز سا یہ معاہدہ ہے، بائیلیٹرل ٹرمز میں بڑے ٹائز آپ کے ہوتے ہیں، بزنس ٹرمز ہوتی ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ دفاعی سطح پر ایک خاص ون آف اٹس کائنڈ یہ معاہدہ۔ اچھا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیں اور پھر یو ایس کا، یورپ کا اس پر رسپانس دیکھیں، اسرائیل کا، تو یہ زیادہ معاملات بڑے سیریس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں ذرا آپ مجھے اپنا تجزیہ پیش کیجئے، یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا امریکہ کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کیا وزیر اعظم کو مطلب معاملات پر ڈسکس کرنا وہاں پڑ سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کے دورے میں جو ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہے، کیا وہ 1 to 1 ملاقات ہے یا پھر وہ سرسری طور پر جس طرح عالمی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں وہاں تک ہی محدود ہے؟ یہ ایک سالانہ سفارتی میلہ ہے۔ پاکستان اپنی تقریر بھی کرے گا جیسے کہ ہر سال کرتا ہے، اس میں یہی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرے گا، بھارت کی ہردرمی کا ذکر کرے گا، کشمیر پر بات کرے گا اور بھارت کی جانب سے حالیہ آبی جارحیت کا ذکر کرے گا، اور اپنی جو قربانیاں ہیں اس کا تذکرہ کرے گا۔ تو بات اتنی ہے کہ اس میں اس دورے کو تو اس لحاظ سے میں قریب دیکھتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ٹرمپ صاحب نے ان پر جو 50% جو ٹیرف لگایا، اس سے مودی سرکار کو اپنی ہی حکومت اور عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اس لحاظ سے امریکہ میں، بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور انہیں بڑے بڑے جو بیانات کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو خود چلا سکتے ہیں، ہمیں اب کسی عالمی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہے۔ ایک وجوہات تو یہ کہ وہ بھارت کے معاملے میں آپس میں ملاقات کر کے انہیں تشویش میں مزید بے چینی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی وجہ سے ان میں آگے بڑی بے چینی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ویسے ہی ان کی آنکھوں میں بڑے کھٹکتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو مزید کوئی ہمدردی یا حوصلہ افزائی یا معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی چیزیں ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو افغانستان میں بگرام بیس واپس لینے کی جو بات کی ہے، اس کو ہم اگلے ہمارا ٹاپک یہ ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے وزاز۔ جی ڈیٹیل میں ڈسکس۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اظہر صاحب، آپ یہ کہیے گا، یہ جو بھارت کی انہوں نے بات کی ہے، تو دیکھیں بھارت تو ویسی بڑی آکورڈ پوزیشن ہے، بہت ہی وہ اس وقت آئسولیشن میں جا چکے ہیں۔ آپ ویزا پالیسی دیکھ لیں، وہ لیٹسٹ، اس میں بھی ظاہر ہے بھارت ہی متاثر ہے، پھر آپ ٹیرف کے معاملات دیکھ لیں، تو اس کانٹیکس میں، اور پھر وزیر دفاع کا ان کا جو بیان آیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کا پارٹ 2 ہوگا، اور وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتر آئے، وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کو ظاہر ہے گیدڑ بھپکیاں ان کی جاری ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا بات ہوگی، اور بھارت کا جو رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل ہیلپ لیس اس وقت نظر آ رہا ہے بھارت انٹرنیشنل سینیریو میں آپ کو؟ جی دیکھیے، اس دفعہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی معمولی اجلاس نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک جنگ جیت کر اس اجلاس میں جا رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ اپنے 10 گنا بڑے جو اپوننٹ کو انہوں نے ہرایا ہے۔ تو اس موقع پر صرف یہ کہہ دینا یہ کہ یہ معمول کا اجلاس ہوگا، معمول کی تقریر ہوگی، تو یہ اس دفعہ نہیں ہے۔ اس کے نہ صرف وہ جنگ جیتی ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو گلف ریجن ہے اس میں جو صورتحال ہوئی ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے قطر پر، اس کے بعد سچویشن یکدم چینج ہو گئی ہے۔ وہاں پر سعودی عرب جو ہے، جو قطر ہے، جو UAE ہے، دوسرے ممالک، ان سب کو اپنی سیکیورٹی کی پڑ گئی، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ جو معاہدہ ہے، اس کو اگر آپ لینس سے دیکھیں مغرب کے اخبارات، مغرب کے تجزیہ کاروں کے، تو اس میں جو سب سے بڑی
सुर्खी एक नज़र आती है, हमें हेडलाइंस आती है पिछले 3-4-5 दिनों में कि जो सऊदीया गार्ड न्यूक्लियर अम्ब्रेला, सिचुएशन टोटल चेंज हो गई खित्ते की सूरत। अच्छा जी जी जी। और मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सऊदीया तक नहीं है, जो वज़ीर दिफा और जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनसे भी यहाँ पे हमारी बात हुई। उन दोनों ने बिलवास्ता ये तस्दीक की है कि कम से कम 2 और अरब मुल्क जी इसी तरह के मुआहदे के लिए सरगर्म है, उनसे बातचीत हो रही। तो इस वक्त बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है भारत के मुकाबले में मुख्तसरन इसी टॉपिक पर थोड़ी सी मुख्तसरन हमने और बात करनी है। ये जो भारत के साथ हम डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट का, आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मसला कश्मीर पर कोई पेशरफ्त हो सकती है इसको लेकर, क्योंकि हमारे फेवर में बयान आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक आर्म ट्विस्टिंग है यूएस प्रेसिडेंट की इंडिया के साथ बेहतर कोई इस तरह की डील करने के लिए? जी शुक्रिया। देखिए बात ये है कि बहुत कुछ आपको प्लेट पे रख के कभी नहीं मिलता, और कश्मीर का जो मामला है ये कोई इतना सादा नहीं है कि इंडिया के साथ जो कशीदगी बज़ाहिर दिखाई देती है अमेरिका की, उसके नतीजे में हमें कश्मीर मिल जाए। इसके लिए हमें खुद बहुत कुछ करना होगा, और ये जो हम तवक्को लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमें कश्मीर में कुछ आसानी मिलेगी, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया और जो अमेरिका के दरमियान फासला है उसका सबब न पाकिस्तान की मोहब्बत है और न पाकिस्तान की फतेह है। दरअसल उसका सबब रशिया की और यूक्रेन की जंग है, जिसमें इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी वजह से रशिया को आसानी मिल रही है, उसको फंड्स मिल रहे हैं, उसका तेल बिक रहा है, उसकी दीगर चीजें बिक रही हैं। तो दरअसल इंडिया का बाजू मरोड़ कर उससे एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और अगर बफर से मवाद इस दौरान में यूक्रेन और रशिया की जंग कहीं खत्म हो जाती है तो फिर हम बदले हुए अमेरिका को भी देखेंगे और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में तब्दीली भी देखेंगे। तो उसका मामला ये है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हमें हासिल हुई है इस वक्त, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना यही पॉलिटिक्स है और यही सफारतकारी है। तो इससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं, इसका अंदाजा जो लंदन में अभी जिक्र किया, लंदन में जो तकरीर की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और अपना केस वाज़े कर दिया है, और ये केस लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे वज़ीर आज़म, और वहां जाके दुनिया के सामने ये चीज पेश करेंगे। बिल्कुल, ये देखने की चीज़ है। इट्स अ मैटर ऑफ क्या वक्त ये तयन करेगा कि किस तरीके से हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, तीनों हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक मामला एक और वो ये है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जा रहा है मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से। कनाडा तस्लीम कर ही चुका है। तो क्या ये मसला फ़लस्तीन के हल में कितना अहम होगा या फिर नहीं होगा, और ये जैसे सिर्फ मजम्मती करारदादें होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं यही होंगी। और ये जो अभी पेशरफ्त हुई है जिसमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया है। बरतानिया ने जुलाई में इसराइल को अल्टीमेटम ये दिया था, और बरतानिया ने कहा था कि अगर इसराइल ने गज़ा में जारी बुरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं करता तो फिर बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा।